کاشکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گردن جھکائے سرنگ میں داخل ہو گیا۔ تانیہ نے اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ اس نے بھی جواب میں ہاتھ ہلایا اور پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اب تانیہ اس خالی کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ گھاس کے قالین پر بیٹھی تین مورتی کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا صورتحال پیش آئے گی۔ کاشکر نے تین مورتی کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھیں اس کے تحت وہ تین منہ والا شخص تھا۔ وہ خود سامنے آئے گا یا محض اس کی آواز ہی سنائی دے گی؟ ابھی تک تو اس کی آواز سنائی دی تھی۔ تانیہ کو اس عجیب و غریب کمرے میں بیٹھے ہوئے خوف سا آ رہا تھا، جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ کہیں وہ تین مورتی کی کہانیاں سن پائے گی یا نہیں؟ اگر نہ سن پائی اور درمیان میں بول اٹھی پھر تو اس کی لاش ہی یہاں سے جائے گی۔ اگر وہ مر گئی تو اس کی زندگی کا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ وہ اپنے بھائی محسن راؤ کو آزاد کرانے کے لیے اس نامعلوم دنیا میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے محسن راؤ کو پا بھی لیا تھا۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ اس سے دور ہو گئی۔ وہ مایوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے بھائی کو زندہ سلامت اپنی دنیا میں لے جائے گی۔ لیکن اگر وہ مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی موت کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکے گا۔ اس سے غلطی ہو گئی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کاشکن کو وصیت کر دیتی کہ موت کی صورت میں اس کے جسد خاکی کو اس کی دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ آخر وہ اس طرح کیوں کر رہی ہے؟ وہ یہاں مرنے نہیں، میدان مارنے آئی ہے۔ وہ مسلح ہو کر آئی ہے۔ دادا اعظم نے جو عمل کا ہتھیار بخشا ہے اس کی موجودگی میں بھلا اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ کیا سوچ رہی ہے لڑکی؟ اچانک آواز آئی۔ کچھ نہیں، تیری منتظر ہوں، تانیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام تانیہ ہے۔ یہ بتا مجھے کتنا اور انتظار کرنا پڑے گا؟ بس انتظار ختم ہوا، میرا وقت شروع ہو گیا۔ تو سامنے والی دیوار کی طرف دیکھ۔ تانیہ نے اپنے سامنے والی دیوار پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ اس کے دیکھتے ہی دیوار شک ہونا شروع ہوئی۔ ایک دروازہ سا بن گیا تو دونوں طرف کی دیواریں ٹھہر گئیں۔ سامنے بالکل اندھیرا تھا۔ دیواریں ہونے سے تھوڑی تھوڑی سی روشنی اندر جانے لگی لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد کوئی چیز اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک کالے رنگ کا تختہ تھا جو پھسلتا آ رہا تھا۔ اس تختے پر تین سر رکھے ہوئے تھے جو آپس میں پیوست تھے۔ وہ تختہ شک ہوئی دیوار کے درمیان رک گیا۔ اب تانیہ کے سامنے تانبے جیسے چہرے رنگ کا ایک چہرہ تھا اور اسی چہرے میں دائیں بائیں دو اور چہرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چمکدار تھیں۔ وہ بار بار پلکیں جھپک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ زندہ ہے ورنہ وہ کسی مجسمے کی طرح تھا۔ ایک عجیب و غریب شخصیت اس کے سامنے تھی۔ اس کو دیکھ کر خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بولے گا کیسے۔ اس کی کٹی ہوئی آدھی گردن تختے پر رکھی ہوئی تھی۔ ہاں تانیہ، پھر تو تیار ہے؟ اچانک اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ ہاں تین مورتی، میں پوری طرح تیار ہوں، تانیہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ دیکھ تانیہ، اب بھی وقت ہے، واپس لوٹ جا۔ تو اتنی حسین ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ تو اس بڈھے کاشکن کے ہاتھ کہاں سے لگ گئی؟ تو اس بات کو چھوڑ کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ تو مجھ پر مہربان ہونے کی کوشش نہ کر، جبکہ بقول تیرے مہربانی نام کی کوئی چیز تیرے پاس نہیں۔ چل اب اپنی کہانی شروع کر، تانیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تو اگر مرنا ہی چاہتی ہے تو مجھے کیا، میں کیوں فکر کروں؟ میں پہلی کہانی شروع کرنے سے پہلے تجھے ایک مرتبہ اور تنبیہ کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کو رکا۔ اتنی دیر میں تانیہ نے دادا اعظم کا بتایا ہوا عمل دہرایا۔ دیکھ، میری کہانی بہت توجہ سے سننا، اور جب تک میں یہ نہ کہہ دوں کہ میری کہانی ختم ہو گئی اس وقت تک نہ بولنا۔ اگر درمیان میں بولی تو تو شرط ہار جائے گی اور تجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تانیہ نے اسباب میں گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں۔ اب میں کہانی شروع کرتا ہوں۔ کسی ملک کی ایک ملکہ تھی، بہت خوبصورت۔ اسے کہانی سنانے کا بہت شوق تھا۔
وہ ہر رات ایک کہانی سناتی تھی۔ اس کی کہانی سننے کے لیے روز ایک خوبصورت نوجوان کو لایا جاتا تھا۔ کہانی سناتے ہوئے اس کی شرط یہی ہوتی تھی کہ کہانی خاموشی سے سننا ہوگی۔ اگر درمیان میں بولے تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ اس طرح روز ایک خوبصورت نوجوان قتل کر دیا جاتا تھا۔ تانیہ، تو جانتی ہے کیوں؟ تین مورتی نے اچانک سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، تانیہ کے بے ساختہ لب ہلے۔ اس کے لب ضرور ہلے لیکن آواز کوئی نہ نکلی۔ اگر لبوں کی جنبش کے مطابق آواز بھی برآمد ہو جاتی تو بازی الٹ گئی تھی، وہ شرط ہار جاتی، اسے فوراً موت کی نیند سلا دیا جاتا۔ بھلا ہو دادا اعظم کا کہ انہوں نے اس مقابلے کے لیے اسے تیار کر کے بھیجا تھا۔ ان کے عمل نے ہی اس وقت اسے بچا لیا تھا۔ اس کی کوئی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی، وہ دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی، لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ تانیہ کو اب اندازہ ہوا کہ تین مورتی کس طرح فریب دے کر کہانی سننے والے کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ اس کا پہلا حملہ تھا جس سے وہ بچ گئی تھی۔ جواب نہ پا کر تین مورتی نے پھر کہنا شروع کیا۔ ہاں، تو کہاں جانتی ہوگی، ہر روز ایک نوجوان اس لیے قتل کر دیا جاتا تھا کہ وہ ملکہ کی کہانی کے درمیان بول اٹھتا تھا۔ ملکہ کی خوابگاہ میں جانے والے کسی نوجوان کو یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ کس قسم کی کہانی سناتی ہے، اور جس کام کو وہ آسان سمجھ کر اس کے سامنے پیش ہو جاتے تھے وہ اس قدر جان لیوا کیسے ہو جاتا ہے۔ وہ ملکہ اصل میں ساحرہ تھی۔ اس نے اپنے محل میں کئی شیر پال رکھے تھے جو یوں ہی آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔ کہانی سنانے کے دوران بھی کوئی نہ کوئی شیر اس کی خوابگاہ میں گھس آتا تھا، اور وہ ملکہ کے سامنے کسی اجنبی نوجوان کو بیٹھا دیکھ کر بگڑ اٹھتا، وہ اس نوجوان پر حملہ آور ہو جاتا۔ ملکہ ایک طرف ڈانٹ کر اپنے شیر کو روکنے کی کوشش کرتی تو دوسری طرف اس نوجوان سے کہتی کہ میرے اس شیر سے معافی مانگ لو کہ آئندہ تم ادھر نہیں آؤ گے، ورنہ یہ تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ وہ نوجوان گھبرا کر کہتا کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ادھر نہیں آؤں گا۔ تین مورتی کی کہانی جاری تھی کہ شیر کے ذکر کے ساتھ ہی ایک شیر تین مورتی کے پیچھے سے اچانک ظاہر ہوا۔ وہ بپھرا ہوا تھا۔ تانیہ اس شیر کو دیکھ کر سہم گئی۔ تین مورتی نے اس شیر کو ڈانٹا اور پھر جلدی سے تانیہ سے کہا، تانیہ، جلدی سے کہہ دو کہ تم آئندہ ادھر نہیں آؤ گی، ورنہ یہ تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ تانیہ ایک دم گھبرا گئی۔ اگر اس کی قوت گویائی سلب نہ ہوئی ہوتی تو وہ یقیناً کہہ دیتی کہ میں آئندہ ادھر نہیں آؤں گی۔ صورتحال ہی کچھ اس طرح کی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے شیر کے حملے سے بچنے کے لیے کوشش بھی کی کہ اس کی قوت گویائی بحال ہو جائے، لیکن قوت گویائی بحال نہ ہو سکی اور وہ صرف اپنے سر کو جنبش دے کر رہ گئی۔ خوف سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ لمحہ دور نہیں تھا کہ جب شیر اس کو بھنبوڑ کر رکھ دے۔ پھر ایک لمحہ گزرا، دوسرا گزرا، پھر کئی لمحے گزر گئے۔ شیر نے حملہ نہ کیا۔ شیر کے گڑگڑانے کی آواز نہ آئی۔ تین مورتی بھی خاموش تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، سہمی ہوئی۔ کیا آخر کیا ہوا؟ آنکھیں کھول کر تو دیکھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ سامنے اب کچھ نہ تھا۔ شیر نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، اور تین مورتی آنکھیں پھاڑے اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ یہ بڑا زبردست حملہ تھا۔ اس فریب سے بچنا کسی جی روح کے بس کا نہ تھا۔ مورتی نے کہانی در کہانی کا جال کچھ اس طرح سے بنا تھا اور ماضی حال کو اس طرح یکجا کیا تھا کہ کہانی کے دوران خاموش بیٹھنا ناممکن تھا۔ خود تانیہ بھی اس لیے خاموش رہ گئی تھی کہ اس نے خاموشی کا عمل کیا ہوا تھا۔ تین مورتی ساحروں کا بادشاہ تھا، اس کے لیے مصنوعی شیر کا حملہ معمولی بات تھی، لیکن کہانی سننے کے اسے دیکھ کر ایک دم ہوش اڑ جاتے تھے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کہانی کے دوران بول پڑتے تھے۔ تانیہ کی نظریں تین مورتی کے چہرے پر تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اب وہ کیا شوبدہ دکھاتا ہے، کہانی میں کون سا نیا موڑ لے کر آتا ہے۔
اس نے دیکھا کہ 3 مورتی کے چہرے سے حیرت غائب ہوئی اور وہاں مایوسی اور اداسی نے بسیرا کر دیا، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ بے جان ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی پتھرا گئیں۔ اس کے بعد 3 مورتی کا چہرہ بائیں جانب گھوم گیا۔ اب تانیہ کے سامنے 3 مورتی کا دوسرا چہرہ سامنے آتے ہی اس چہرے میں زندگی دکھائی دی۔ تانیہ، تو بڑی خوش قسمت ہے کہ تو نے میری پہلی کہانی بغیر درمیان میں بولے سن لی۔ اب میں دوسری کہانی شروع کرتا ہوں، سن۔ 3 مورتی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ تانیہ نے لب کھولے بغیر اسے دوسری کہانی شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ دوسری کہانی بھی کچھ اسی قسم کی تھی۔ اس کہانی میں جگہ جگہ پھندے تھے، کھائیاں اور خندقیں تھیں، شوبدہ گری تھی، پرفریب نظارے تھے۔ لیکن تانیہ ان سب سے بخیر و خوبی گزر گئی۔ وہ کچھ نہ بولی، وہ کیوں کر بولتی؟ دوسری کہانی بھی ناکام ہوئی، دوسرا چہرہ پتھر ہو گیا۔ اب 3 مورتی کا تیسرا چہرہ سامنے آیا۔ یہ چہرہ تیسری کہانی کے نام پر تیسرا فریب لایا۔ اس نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، تانیہ کی خاموشی توڑنے کے لیے بے شمار طریقے استعمال کیے، لیکن تانیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ پورے اطمینان سے کہانی کے نام پر اس کی بکواس سنتی رہی۔ پھر اس نے تیسری کہانی کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی تانیہ کا چہرہ کھل اٹھا، جبکہ 3 مورتی کا چہرہ مرجھا گیا، اداس اور ویران ہو گیا۔ تب اس نے دھیرے سے اعلان کیا، میں ہارا، تو جیتی۔ اس اعلان کو سن کر تانیہ جھوم اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی قوت گویائی کی بحالی کا عمل کیا، اور جیسے ہی آخری بار اس نے وہ اسم دہرایا جو دادا اعظم نے بتایا تھا، اس کے دہراتے ہی اس کی قوت گویائی بحال ہو گئی۔ 3 مورتی، اب تو بتا کیا کہتا ہے؟ تانیہ نے خوش ہو کر کہا، تو بہت بڑی ساحرہ ہے، مجھ سے بھی بڑی۔ میں آج تک شکست سے دوچار نہیں ہوا، لیکن تو نے ایسا کر دکھایا۔ 3 مورتی نے بہت اداس لہجے میں کہا، اللہ کے واسطے مجھے ساحرہ کہہ کر میری توہین نہ کر۔ تانیہ نے سنجیدگی سے کہا، اب وہ بات کر جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں۔ اب تو کیا چاہتی ہے؟ 3 مورتی نے پوچھا۔ راشمون کے شہر کا توڑ، کاویری اور اس کی بیٹی ساربری سے اس کی آزادی، تانیہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اب تو جو چاہتی ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر 3 مورتی بہت تیزی سے پیچھے ہٹا۔ تختے پر رکھی ہوئی گردن اور اس میں جڑے 3 سر اچانک پیچھے ہٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے، اور فوراً ہی وہ دیوار آپس میں مل گئی۔ تانیہ کمرے میں تنہا رہ گئی۔ اس کمرے میں ایک ہی راستہ تھا جو سرنگ کی طرف جاتا تھا۔ تانیہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سرنگ میں گہری تاریکی تھی۔ وہ کاشکن کا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے تک آئی تھی۔ اب اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہ تھا۔ تانیہ کو اس سرنگ سے گزرتے ہوئے اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ راستہ بالکل صاف اور سیدھا ہے، اندھیرا ضرور ہے، لیکن اگر وہ اس سرنگ میں داخل ہو کر سیدھی چلتی جائے تو بآسانی باہر نکل جائے گی۔ ہمت کر کے اس نے سرنگ میں قدم رکھے۔ پیچھے سے جتنی روشنی آ رہی تھی، اس روشنی میں وہ تیز تیز چلتی گئی۔ بالآخر روشنی معدوم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی اور گھور اندھیرا چھا گیا۔ تانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھلے رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا، نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا۔ اللہ کا نام لے کر وہ چلتی رہی۔ چلتے چلتے وہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر دیکھ لیتی تھی۔ پھر یہ گھنے درختوں کے درمیان والا تاریک راستہ بھی کٹ گیا۔ تانیہ کو اب دروازہ نظر آ رہا تھا، اور دروازے پر پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ایک اونچے قد کا شخص نظر آیا۔ وہ سر سے پیر تک ڈھکا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ یہ چادر بھی پیلے رنگ کی تھی۔ اس کے پیروں میں لکڑی کی انگوٹھے والی کھڑاویں تھیں۔ تانیہ کو دیکھتے ہی اس ڈھکے چھپے شخص نے دروازہ کھول دیا اور تانیہ کا انتظار کرنے لگا۔ جب تانیہ قریب آ گئی تو اس نے ڈھکے ہوئے چہرے سے ہی اسے دیکھ لیا، ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کا کہا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ دروازے سے نکلتے ہی تانیہ تیز تیز چلتی بلکہ تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیوں پر پہنچ گئی۔ اس نے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھا۔ کاشگن بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی تانیہ پر پڑی، وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ ادھر سے تانیہ سیڑھیاں اترنے لگی
और उधर से काशगन सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तानिया इतनी सीढ़ियाँ उतर नहीं पाई जितनी सीढ़ियाँ काशगन ने चढ़ ली। क्या हुआ तानिया? वो इसके सामने पहुंचकर बेकरारी से बोला। फतह। तानिया ने एक लफ्ज़ कहा। इस लफ्ज़ में ऐसा जादू भरा था कि काशगन खुशी से चीख उठा। ओह ज़बरदस्त! फिर उसकी नज़र उस ढके-छुपे शख्स पर पड़ी जो बड़े इत्मीनान से एक-एक करके सीढ़ियाँ उतरता चला आ रहा था। ये कौन है? काशगन ने हैरत से पूछा। मुझे नहीं मालूम, तानिया ने उस उतरते शख्स की तरफ देखते हुए कहा। ये दरवाजे पर मिला था, वहीं से आ रहा है। अब वो ढका छुपा शख्स उनके नज़दीक आ चुका था। फिर वो बगैर बोले, कुछ भी बोले, सीढ़ियाँ उतरता चला गया। वो दोनों भी सीढ़ियाँ उतरने लगे। तीन मूर्ति ने क्या दिया? काशगर ने पूछा। कुछ नहीं, बस अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया और कहा, अब तू जा, तू जो चाहती है वैसा हो जाएगा। तानिया ने बताया। तानिया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने इसे कैसे हरा दिया? काशगन का खुशी के मारे दम फूल रहा था। देखो, मेरा कहता था कि तुम मेरी उम्मीद का आखिरी चिराग हो, तुम ज़रूर कामयाब होगी। कामयाब तो मैं खुद को इस वक्त समझूंगी जब राशमोन को होश आ जाएगा और वो उठकर आपके गले लग जाएगा। तानिया ने फिक्रमंदी से कहा। ऐसा ही होगा तानिया, मेरा दिल कहता है। काशगर ने बड़े यकीन से कहा। तानिया कुछ जवाब देना चाह ही रही थी कि उसके मुंह से अचानक निकला। अरे क्या हुआ? वो भग्गी में बैठ गया है। काशगर ने भग्गी पर नजर डाली तो उसे पीला लिबास नजर आया। वो ढका छुपा शख्स तेजी से सीढ़ियां उतरकर भग्गी में जा बैठा था। जब काशगन और तानिया भग्गी के नजदीक पहुंचे तो उस ढके छुपे शख्स ने एक तरफ होकर गोया इन दोनों को जगह दे दी। भग्गी में तीन आदमी बड़े आराम से बैठ सकते थे। तानिया से पहले काशगन चढ़ने लगा तो उस मुंह ढके शख्स ने काशगन को भग्गी में बैठने से रोक दिया। वो बोला कुछ नहीं, सिर्फ हाथ का इशारा किया। काशगन फौरन पीछे हट गया और उसने तानिया को बैठने का इशारा किया। तानिया भग्गी के एक कोने में बैठ गई, वो दूसरे कोने में बैठा था। फिर उस ढके छुपे शख्स ने हाथ के इशारे से भग्गी चलाने को कहा। काशगन ने अपने मुसल्ला दस्ते को भग्गी से आगे आने को कहा। फिर उसने इन्हीं में से एक घोड़ा अपने लिए मुंतखब किया और खुद भग्गी के पीछे आ गया। चलो, काशगर ने चिल्लाकर हुक्म दिया। उसके हुक्म के साथ ही ये छोटा सा काफिला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। भग्गी तेजी से उड़ी जा रही थी। तानिया भग्गी की खिड़की से कभी काशगर को घोड़ा घोड़ा दौड़ाते और कभी इस पीले कपड़ों में मलबूस इस पर्दा नशीन को देख रही थी जो भग्गी के एक कोने में दुबका बैठा था। वो अजीब शख्स था, खामोशी से उसके पीछे हो लिया था। इसमें कोई खास बात जरूर थी। तानिया हता के काशगर ने भी उससे कोई सवाल करने की कोशिश नहीं की थी। शायद दोनों को ये उम्मीद थी कि चादर के पीछे उनकी मुश्किल का हल मौजूद है। तीन मूर्ति ने उसे इनके साथ रवाना किया। तानिया ने सोचा कि इस शख्स से पूछे कि वो कौन है और इसने अपना मुंह क्यों ढक रखा है। फिर उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। क्या पता मुंह खोलने और कुछ बोलने से जहर का तोड़ बेअसर हो जाता हो। लिहाजा तानिया ने खामोशी में ही भला जाना। फिर ये छोटा सा काफिला अपना सफर मुकम्मल करके काशगन की बस्ती में पहुंच गया। भग्गी के रुकते ही वो ढका छुपा शख्स बिला ताखीर भग्गी से उतर गया। काशगन का सोने का महल काफी ऊंचाई पर था। उसके महल तक जाने के लिए संगे मरमर की सीढ़ियां थीं। वो शख्स तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। अब काशगन और तानिया को उसकी तकलीद करने के सिवा कोई चारा ना रहा। महल अगरचे काशगन का था, लेकिन वो ढका छुपा शख्स सीढ़ियां चढ़कर महल में कुछ इस तरह दाखिल हुआ जैसे वो इसका मालिक हो। और दिलचस्प बात यह कि महल के दरवाजे पर नेज़ा बरदार मुहाफिज ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने झुककर इस ढके छुपे शख्स को ताज़ीम देकर अंदर जाने की इजाज़त दे दी। उसके पीछे काशगन और तानिया दाखिल हुए। वो बहुत तेज़ चल रहा था। उसके इस कदर तेज़ चलने से ये एहसास ही नहीं होता था कि उसका मुंह ढका हुआ है। पता नहीं वो मुंह पर पड़ी चादर में से किस तरह से देख रहा था। पक्के फर्श पर उसकी लकड़ी की कड़ावें बहुत जोर जोर से बज रही थी। वो महल के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ बिलाखिर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया जिसमें राशमोन
एक शीशे के ताबूत में बंद लेटा था। उसने पलट कर काशगन और तानिया को देखा जो तेजी से कमरे की तरफ आ रहे थे। फिर वो इनके नज़दीक पहुंचने से पहले कमरे में दाखिल हो गया। उसने राशमोन के ताबूत के गिर्द 7 चक्कर लगाए, फिर उसे खोले बगैर ताबूत के दरमियान में खड़ा हो गया। काशगन और तानिया भी अंदर आ चुके थे। अब इन दोनों को यकीन हो गया था कि वो शख्स तीन मूर्ति का नुमाइंदा था और राशमोन को शहर से निकालने के लिए आया था। उस ढके छुपे शख्स ने अपने लिबास से दोनों हाथ बाहर निकाले। वो बड़े मजबूत और बालों से घिरे बाल हाथ थे। वो झुका और अपने पैरों से दोनों लकड़ी की खड़ावों निकाल ली। फिर उसने इन दोनों खड़ावों को एक साथ 3 बार आहिस्ता आहिस्ता ताबूत के शीशे पर मारा। फिर उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और पूरी ताकत से वो खड़ावें शीशे के ताबूत पर मारी। खड़ावें ताबूत पर किसी भारी हथौड़े की तरह पड़ी। शीशे का ताबूत किरची किरची हो गया, लेकिन राशमोन का जिस्म वैसे का वैसा फिजा में मुअल्लक था। उस ढके छुपे कदावर शख्स ने राशमोन के जिस्म को अपने हाथ पर उठाकर फर्श पर रख दिया और खुद भी बैठ गया। एक खड़ावों उसने पैर के अंगूठे में डाल ली और दूसरी खड़ावों उसने राशमोन के मुंह पर रख दी। बस फिर चंद सेकंड लगे। इधर खड़ावों मुंह पर रखी गई, उधर राशमोन ने 2-3 गहरे गहरे सांस लिए और फिर इस तरह आंखें खोल दी जैसे गहरी नींद से जागा हो। राशमोन ने फौरन उठना चाहा, लेकिन उस ढके छुपे शख्स ने उसे अपनी खड़ावों का दबाव डालकर उठने से रोक दिया। तब उसने अपनी खड़ावों को जिस्म के हर हिस्से पर फेरा और फिर खुद उठते हुए राशमोन को भी साथ उठने का इशारा किया। जब वो खड़ा हो गया तो उसने राशमोन के सर पर हाथ रखा और देर तक रखे रहा। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो सर पर हाथ रखे कुछ पढ़ने में मशगूल हो। जब तक वो पुलिसराज शख्स राशमोन के सर पर हाथ रखे खड़ा रहा, राशमोन की आंखें बंद रहीं। जैसे ही उसने हाथ हटाया, राशमोन ने आंखें खोल दी। सबसे पहले उसकी नज़र काशगन पर पड़ी। वो बेख्तियार अपने बाप से लिपट गया। ये वो लम्हा था जिसके लिए तानिया ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। वो बाप बेटे को बेख्तियार गले मिलते देखकर खुद पर काबू न रख सकी। आंसुओं से उसकी आंखें भीग गईं और जब काशगन वो पूरे जज्बात में अपने बेटे को लिपटाए हुए था और तानिया इस मंजर को देखकर अश्कबार थी, तो उस पुरस्रार शख्स ने अपनी दोनों खड़ावें अपने हाथ में पकड़ी और बेआवाज़ दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके निकलने का किसी को एहसास भी न हुआ। तानिया ने अपने आंसू पोंछे तो वो पुरस्रार शख्स कमरे में मौजूद न था। वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन इस वक्त तक वो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। जाने वो कौन शख्स था? कम से कम जाने से पहले अपनी सूरत तो दिखा जाता, ये बता जाता कि वो कौन है। लेकिन वो जिस तरह इसरार के पर्दे में लिपटा हुआ आया था, वैसे ही वापस चला गया। उसके बारे में तानिया कुछ न जान सकी। काशगन, वो चला गया, तानिया ने कमरे में वापस आकर ऊंची आवाज में कहा। उस आवाज पर सबसे पहले राशमोन चौंका। उसने अपने बाप के कंधे से सर उठाया तो अपने सामने एक महजबीन को देखा। उसके तसव्वुर में भी ये बात नहीं थी कि इस कमरे में काशगन के अलावा भी कोई और हो सकता है। उसने तानिया को देखा तो अपनी नजरें हटाना भूल गया। तानिया अगर हसीन थी तो वो भी किसी से कम ना था। उसे देखने वाला भी बस देखता ही रह जाता था। तानिया और राशमोन की जब नजरें मिली तो यूं महसूस हुआ जैसे कहीं दूर पहाड़ों पर बिजली चमकी हो। दूर तक रोशनी ही रोशनी हो गई और फिर ठंडी फुहार सी पड़ने लगी। बाबा, ये कौन है? राशमोन अपने बाप से अलग होकर तानिया की तरफ बढ़ा। राशमोन, क्या तू जानता है कि तू 2 साल के बाद जागा है? बाबा, 2 साल? राशमोन हैरान रह गया। हाँ, 2 साल, काशगन ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। और इन 2 सालों में मैंने तेरे लिए क्या क्या ना किया, लेकिन कावेरी के सहर का तोड़ ना ला सका। तब ये लड़की किस्मत से मेरे हाथ लग गई। इसे कुएं की मखलूक मेरे पास लाई थी। ये इंसान है। ये इतनी मेहरबान साबित हुई कि इसने अपनी ज़िंदगी
दांव पर लगाकर तेरी जिंदगी बचा ली। किस कदर अजीम है ये लड़की, राशमोन इसे सजदा कर। राशमोन बाप के हुक्म सुनकर फौरन ही तानिया के कदमों में झुकने लगा। तानिया बहुत तेजी से पीछे हट गई और जोर से चीखी, नहीं, हरगिज नहीं, मेरी नेकी बर्बाद न करें। तब राशमोन उठ गया। तानिया ने शुक्र अदा किया। राशमोन को देखकर एक अजीब सा एहसास उसके दिल में जागा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो जब भी राशमोन की तरफ देखती, उसके दिल की धड़कन बेख्तियार हो जाती, और जब वो तानिया की तरफ देखता तो वो फौरन अपने पलकों की चिलमिन डाल लेती और होंठों पर खुद ब खुद एक मधुर मुस्कान सज जाती। इससे क्या हो गया है? कहीं राशमोन उसके दिल में तो नहीं उतर गया? क्या इसे इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं? क्या एक दूसरे की तरफ बेख्तियार नजरें उठ जाने का नाम ही मोहब्बत है? बाबा, क्या नाम है इनका? राशमोन गोया हुआ। ये तानिया है, काशगन ने बताया। तानिया? राशमोन ने उसका नाम बड़े प्यार भरे लहजे में दोहराया। तानिया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब क्या ख्याल है, उस साहिरा के इलाके की तरफ फिर जाएंगे? तानिया ने हंसकर पूछा। भूल कर भी नहीं। राशमोन ने कान पकड़े। तौबा मेरी। क्या कावेरी की बेटी सारबरी बहुत हसीन थी कि उसे देखते ही अपने होश गंवा बैठे? तानिया ने उसे कहा। जवाब में कुछ कहना चाहता था, कोई खूबसूरत बात, लेकिन बाप का ख्याल करके महज मुस्कुरा कर रह गया। हाँ तानिया, वो कहाँ चला गया? काशगन को अब वो पुरस्रार शख्स याद आया। मैंने उसे जाते नहीं देखा। वो हमें खुशी देकर खामोशी से निकल गया। तानिया ने जवाब दिया। बाबा, कौन था ये? राशमोन ने पूछा। मुझे तो ये महसूस होता है कि जैसे तीन मूर्ति खुद था। तीन मूर्ति? तानिया हैरान होकर बोली। तीन मूर्ति कैसे हो सकता है? उसके तो तीन मुंह हैं और वो उसके सिवा कुछ भी नहीं। तानिया, वो तीन मूर्ति है, साहिरों का बादशाह। वो कोई भी रूप इख्तियार कर सकता है, काशगन ने जवाब दिया। चलो, अब बहस का क्या फायदा। वो जो भी था राशमोन को ठीक कर गया, और इस तरह तीन मूर्ति ने अपना वादा निभा दिया। वरना मैं तो डर रही थी कि कहीं वो शिकस्त खाकर अपने वादे से फिर न जाए, तानिया ने कहा। एक वादा मैंने भी तुमसे कर रखा है, काशगन हंसकर बोला। वो क्या? तानिया ने पूछा। अरे भूल गई। मैंने कहा था कि अगर तुम तीन मूर्ति के दरबार से कामयाब वापस आ गई तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। अब वादा निभाने का वक्त आ गया है। बोलो, क्या मांगती हो? काशगन ने खुश होकर कहा। मैं क्या मांगूं? तानिया ने जैसे खुद से सवाल किया। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर उसने राशमोन की तरफ देखा। वो उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। तानिया इससे मुखातिब होकर बोली, राशमोन, मैं क्या मांगूं? तानिया, मुझे मांग लो, राशमोन ने बेख्तियार कहा, लेकिन अपने दिल में, और फिर होंठों पर जो बात आई वो कुछ यूं थी। अपने दिल का कहा मानो, वो जो कहे वो मांगो। दिल? तानिया खोए हुए अंदाज में बोली। मेरे दिल में तो बस मेरा भाई बसा है, जो आपकी दुनिया में खो गया है। मैं उसे ढूंढने निकली थी। ओह, मैं भी कितना खुदगर्ज हूँ, तुमसे सिर्फ अपनी कहता रहा, तुमसे तुम्हारी सुनी ही नहीं, ना ये जाना कि चाहे वफात में कैसे पहुंची, वहां तुम्हें कौन धकेल गया। माफ करना तानिया, मुझे माफ कर देना। बाबा, इस कमरे से बाहर चलें, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? इन्हें कुछ देर आराम करने दें, राशमोन ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाँ राशमोन, तुम ठीक कहते हो। काशगन भी उसके साथ चला। आओ तानिया। फिर काशगन के हुक्म के मुताबिक तानिया को दो कनीजों ने उसके ख्वाबगाह में पहुंचा दिया। सूरज डूबने को था। वो खिड़की से पर्दा हटाकर दूर पहाड़ों में डूबते सूरज का नज़ारा करने लगी। पता नहीं ये कौन सा सूरज था, अपनी धरती का सूरज था या इन लोगों की दुनिया का आफताब। वो कहाँ से कहाँ आ गई थी, जाने इसका भाई किस हाल में होगा। तानिया ने मोहसिन राव को उसकी झोंपड़ी में छोड़ा था। बका उसे झोंपड़ी से पकड़कर ले गई थी और मोहसिन राव कुछ नहीं कर सका था।
بقا نے اسے اپنے بھائی راکل کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ راکل نے اسے حاصل کرنے کے جانے کتنے جتن کیے تھے، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے اس نے تانیہ کو چاہے وفات میں پھینکوا دیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کنویں کی مخلوق نے اسے گرتے ہوئے دیکھ لیا اور ابلتے ہوئے پانی میں جانے سے بچا لیا، ورنہ وہ اب تک اس خوابگاہ میں زندہ سلامت نہ بیٹھی ہوتی، اس کی ہڈیاں تک پگھل کر اپنا وجود کھو بیٹھی ہوتی۔ وہ اس تصور سے ہی کانپ گئی۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو چکا تھا، تیزی سے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ تانیہ نے پردہ برابر کر دیا اور گھومی تو اس نے دیکھا کمرے میں دو کنیزیں فانوس روشن کر رہی ہیں۔ وہ فانوس روشن کر کے اس کی طرف بڑھیں اور بہت مؤدب انداز میں بولیں، ہمارے لیے کوئی حکم؟ کچھ نہیں، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، شوق سے، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کا جسم دبا دیں۔ نہیں، تانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر ہم آپ کی کیا خدمت کریں، کچھ تو بتائیں۔ محل میں کیا ہو رہا ہے؟ چراغاں کیا جا رہا ہے، رات کو زبردست جشن منایا جائے گا، ایک کنیز نے کہا۔ آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں، پھر آپ کو جشن کے لیے تیار کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ تانیہ حیران ہو کر بولی۔ مطلب تو ہمیں نہیں معلوم، ہم سے بس تیار کرنے کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ رات کو محل میں زبردست جشن منایا گیا، اس بستی کے تمام امراء کو مدعو کیا گیا۔ تانیہ کو زرق برق لباس پہنا کر سب سے خوبصورت اور سب سے اونچی کرسی پر بٹھایا گیا۔ رقص و موسیقی جاری تھی، ہر طرف رنگ و نور کی بارش ہو رہی تھی، سب کی نظریں تانیہ پر تھیں۔ اس کا حسن آنکھوں کو کھیرا کیے دیتا تھا۔ راشمون اس کے برابر دوسری کرسی پر، جو اس سے ذرا نیچی تھی، بیٹھا تھا، جبکہ کاشگن ایک چھوٹے سے تخت پر براجمان تھا۔ آنے والے مہمان تانیہ کے قدموں میں تحفے ڈھیر کر رہے تھے۔ سب سے آخر میں کاشگن نے اپنا تحفہ پیش کیا۔ وہ ہیروں کا لشکارے مارتا ہار تھا۔ کاشگن نے اپنے ہاتھ سے اس چمکتے ہار کو پہنایا تو تانیہ کا حسن مزید جگمگا اٹھا۔ راشمون اسے مبہوت ہو کر دیکھنے لگا۔ تانیہ نے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ تانیہ نے فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اس کا دل ایک دم دھڑک اٹھا تھا۔ یہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ جشن ختم ہوا تو کاشگن اس کے ساتھ ہی اسی خوابگاہ میں آ گیا۔ وہ اس سے اس کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ تانیہ نے اسے اپنی زندگی کی کہانی سنا دی۔ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، چاہے وفات میں اسے کیوں پھینکا گیا، ہر وہ بات بتا دی جو کاشگن سننا چاہتا تھا۔ ساری داستان سننے کے بعد کاشگن نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ کسی طرح اپنے بھائی تک پہنچنا چاہتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ کب جانا چاہتی ہو؟ کاشگن نے پوچھا۔ میرا بس چلے تو ابھی۔ خیر یہ تو ممکن نہیں ہے، کاشگن نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر صبح ہی صبح، تانیہ بولی۔ کچھ دن ہمارے ساتھ رہو، کاشگن نے جواب دیا۔ نہیں رہ سکتی، تانیہ نے ٹکا سا جواب دیا۔ مجھ سے کچھ مانگو گی بھی نہیں؟ کاشگن نے پوچھا۔ آپ نے اتنا قیمتی ہار دے دیا، اب اس کے بعد مانگنے کو کیا رہ گیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، تم کہو تو یہ سونے کا محل تمہارے حوالے کر دوں۔ نہیں شکریہ، میں سونے چاندی کے اس محل کا کیا کروں گی؟ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، وہاں یہ محل جا نہیں سکتا، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں مانوں گی، آپ کہیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے راشمون کی آنکھوں میں تمہاری روشنی دیکھی ہے، کاشگن نے ایک عجیب بات کہی۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب جانتی ہو تو رہ کیوں نہیں جاتی میرے لیے، راشمون کے لیے، ہم سب کے لیے رک جاؤ۔ دیکھو اس مختصر سے عرصے میں پوری کاشگن کی بستی تمہاری گرویدہ ہو گئی ہے، کاشگن نے بہت محبت سے کہا۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، میں کیا کروں، مجھے ہر قیمت پر اپنی دنیا میں جانا ہے، وہاں کچھ لوگ میرے منتظر ہیں، وہاں جا کر ان سے کچھ حساب کتاب لینا ہے۔ تانیہ کچھ نہ بھولی تھی۔ اچھا
کاشگر نے اداسی سے کہا، جیسے تمہاری مرضی، میں بہرحال زندگی بھر تمہیں نہیں بھول سکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، تم آرام کرو، صبح آسمان والے نے چاہا تو تمہارے جانے کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ میں کنویں کی مخلوق کو طلب کرتا ہوں۔ کاشگن، میں بھی ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گی، تانیہ بولی۔ کاشگن کے جانے کے بعد تانیہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ جشن میں جانے شریک ہونے کے لیے اسے ایک بھاری سا زرق برق لباس پہنایا گیا تھا۔ وہ اس طرح کے کپڑے پہننے کی بھلا کہاں عادی تھی۔ اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کپڑے تبدیل کر کے تھوڑا ہاتھ منہ دھو لے تاکہ تازگی آ جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دو کنیزیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے اسے شب خوابی کا لباس پیش کیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ حمام میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھونا چاہا، لیکن کنیزوں نے اسے حمام میں جانے نہ دیا۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا اور پھر وہیں بیٹھے اس کا ہاتھ منہ دھلایا گیا، اس کے پیروں کو دھویا گیا۔ تانیہ کو بہت سکون ملا۔ اس نے کنیزوں کو رخصت کر دیا، پھر وہ ایک کھڑکی کا پردہ ہٹا کر ریشم جیسے بستر پر دراز ہو گئی۔ پورے چاند کی رات تھی۔ کھڑکی سے چاند جھانک رہا تھا، چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے چاند کو تک رہی تھی۔ وہ چاند کو دیکھتے دیکھتے چاند میں محو ہوتی جا رہی تھی، اس کے حسن میں ڈوبتی جا رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کے شیشے پر کسی نے انگلیوں سے کھٹ کھٹ کی۔ تانیہ ایک دم چونک گئی۔ اب چاند غائب ہو چکا تھا اور چاند کی جگہ ایک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ چاند چہرہ، وہ راشمون تھا۔ تانیہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے بستر سے اتر کر شیشے کی کھڑکی کھول دی۔ راشمون، تم؟ تانیہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو، راشمون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی کہاں سوئی، جاگ رہی ہوں، بڑی دیر سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں چاند اچھا لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بہت، تانیہ نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ اور میں؟ راشمون نے لب کھولے بغیر دل ہی دل میں پوچھا اور سوچنے لگا کہ یہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی۔ بھلا وہ جواب کیسے دیتی؟ اسے کیا معلوم کہ راشمون کے دل میں کیا ہے؟ دل کون کھول کر دیکھتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اسے بتا دینا چاہیے، ورنہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ راشمون، تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، تانیہ نے راشمون کو سوچتے دیکھ کر کہا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم باہر آ جاؤ، کھلی فضا میں؟ ہاں، ہو کیوں نہیں سکتا، ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ تم دروازے پر پہنچ کر میرا انتظار کرو، میں گھوم کر تمہارے دروازے پر پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آؤ، میں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ لباس درست کرنے کے بعد جب وہ دروازے سے باہر نکلی تو اسے راشمون راہداری میں تیزی سے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نظر آیا۔ ابھی تک چراغاں ہو رہا تھا۔ عجب سماں تھا۔ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے تالاب کی طرف نکل گئے۔ تالاب کے کناروں پر چراغ روشن تھے، جن کا عکس پانی میں منعکس ہو کر بڑا دل فریب لگ رہا تھا۔ بطخیں ایک کونے میں جمع ہو کر شاید سونے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ بابا نے کنویں کی مخلوق کو طلب کیا ہے، وہ تمہارے جانے کے انتظامات کر رہے ہیں، راشمون نے بات شروع کی۔ راشمون، یہ خبر تو تم نے بہت اچھی سنائی، اس کا مطلب ہے میں صبح تک یہاں سے رخصت ہو جاؤں گی۔ بابا نے تم سے کچھ کہا تھا؟ راشمون نے پوچھا۔ تمہارے بابا سے میری بہت سی باتیں ہوئی ہیں، تمہارا نہ جانے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ تم بس آج رات کے مہمان ہو، اس نے بڑی حسرت سے کہا۔ ہاں، تانیہ نے سادگی سے کہا، پھر راشمون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ جانے والا رک نہیں سکتا، راشمون بالآخر حرف مدعا زبان پر لایا۔ ہاں، رک سکتا ہے، لیکن کتنے دن؟ 1 دن، 2 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، پھر جانا ہوگا۔ جب جانا ہی مقدر ہے تو پھر تاخیر کرنے کا فائدہ؟ تانیہ نے تھوڑا توقف کیا، پھر بولی، راشمون، مجھے جانے دو، دیکھو کوئی ایسی بات نہ کرو کہ میں الجھن میں پڑ جاؤں۔ راشمون چلتے چلتے ایک دم رک گیا۔ چاند کی روشنی براہ راست تانیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔
اس کا حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ راشمون اس کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا۔ پھر اس نے جو بات کہی اس نے تانیہ کو حیران کر دیا۔ ہاں، وہ بات ایسی ہی تھی کہ آدمی سنے تو حیران ہو جائے۔ راشمون نے بڑے جذباتی انداز میں کہا تھا، تانیہ، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے اپنی دنیا میں لے جاؤ؟ راشمون نے براہ راست محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہنے کے بجائے وہی بات غیر واضح انداز میں کہہ دی تھی۔ راشمون کا ڈھکے چھپے انداز میں اظہار محبت تانیہ کے دل کو بھا گیا تھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ خوشی اسے محض اس کے اظہار محبت پر ہوئی تھی۔ خود اس کے دل میں بھی یہی تھا۔ یہ ازلی جذبہ بار بار اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ وہ کیوں؟ تانیہ نے اس کی بات سن کر بڑے انجان لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے ستانے پر تل گئی تھی۔ معلوم نہیں، راشمون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ راشمون، یہ کیا بات ہوئی؟ تانیہ ہنس کر بولی۔ میرے ساتھ بھی جانا چاہتے ہو اور تمہیں معلوم بھی نہیں کہ کیوں؟ تم رک جو نہیں رہی ہو، راشمون نے کہا۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ الجھ گیا۔ کچھ نہیں، بس ہنسی خوشی الوداع کہہ دو۔ نہیں کہہ سکتا، یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے واپس جانے لگا۔ راشمون، تانیہ نے آواز دی۔ راشمون اس کی آواز سن کر نہ رکا، نہ واپس پلٹا، وہ چلتا رہا۔ راشمون، میری بات سنو، تانیہ نے التجا آمیز لہجے میں پکارا۔ وہ جیسے جیسے اسے پکارتی گئی ویسے ویسے وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ محل کے اندرونی دروازے میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ اس کی آوازیں سن کر کئی کنیزیں اس کے گرد اکٹھا ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے بیک وقت پوچھا۔ کچھ نہیں، تانیہ نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل دی۔ تانیہ کے لیے وہ عجیب رات تھی، بڑے عجب انداز میں گزری۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی، سونا چاہا لیکن سو نہ سکی۔ بار بار راشمون کا چہرہ اس کے سامنے آتا رہا۔ وہ اسے الجھن میں مبتلا کر گیا تھا، ایک نئے جذبے سے آشنا کر گیا تھا جس سے وہ واقف نہ تھی۔ وہ چلا کیوں گیا؟ شاید اسے اس کی بے اعتنائی پر غصہ آ گیا تھا۔ محبت کرنے والا اتنا ہی حساس ہوتا ہے، اتنا ہی نازک ہوتا ہے۔ ویسے اس کا چلا جانا ہی اچھا ہوا۔ وہ رک جاتا تو جانے اور کیا کیا کہتا۔ اس کے کہے ہوئے لفظ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، ایک انسان اور ایک غیر انسان کا ملاپ نہیں، ممکن نہیں۔ پھر اسے ہر قیمت پر اپنی دنیا میں لوٹ کر جانا تھا، وہاں جا کر اپنے چچا سے حساب لینا تھا۔ وہ ان بکھیڑوں میں کیسے پڑ جاتی؟ سوچتے سوچتے جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اجالا پھیلنے کے بعد ایک کنیز نے گلاب کی کلی اس کے منہ پر رکھ کر اسے بیدار کیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ وہ کنیز جانے کب سے اس کے گلاب رخساروں پر گلاب کی کلی پھیر رہی تھی۔ بالآخر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ، بہت اجالا ہو گیا۔ تانیہ نے اٹھ کر انگڑائی لی۔ کب سے آپ کو اٹھا رہی ہوں، کنیز نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آواز دے کر اٹھا لینا تھا یا میرا بازو ہلا دیتی۔ ہائے نہیں، کنیز نے کچھ اس طرح کہا جیسے یہ دونوں عمل قابل تعزیر ہوں۔ جلدی تیار ہو جاؤ، کاشگن آپ کا منتظر ہے، دوسری کنیز نے کہا۔ کاشگن کا نام سنتے ہی اس نے فوراً بستر چھوڑ دیا اور منہ ہاتھ دھو کر جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو کنیز نے اس کو چلنے کو کہا۔ آئیے چلیے۔ وہ فوراً کنیز کے ساتھ ہو لی۔ پھر وہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کاشگن کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کاشگن اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ بیٹھے رہیں، مجھے شرمندہ نہ کریں، تانیہ نے کہا۔ آؤ تانیہ، ناشتہ کر لو، اس نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ میز پر ناشتے کی ہر ممکن چیز موجود تھی۔ تانیہ نے اپنی پسند کا ناشتہ کیا۔ تانیہ، میں نے کنویں کی مخلوق کو طلب کر لیا ہے، وہ باہر موجود ہے، یہ لوگ تمہیں چاہے وفات تک پہنچا دیں گے، اس سے آگے یہ لوگ نہیں جا سکتے۔